طرف علی کے نام سے معروف تھے۔ اللہ تعالیٰ نے علی کے دل میں اپنے بیٹے کی پیدائش پر ہی ان کے دل میں ایک بہت تڑپ ڈال دی تھی کہ یہ عالم اور وقت کا امام بنے۔ اپنے بچے کی پیدائش پر ان کا دل میں اتنا زیادہ یہ احساس پیدا ہوا کہ یہ چاہنے لگے کہ یہ میرا بچہ بڑا ہو کر بہت بڑا عالم اور وقت کا امام بنے۔ اس خواہش کا ذکر انہوں نے اپنی بیوی اور اپنے ساتھیوں سے کیا۔ انہوں نے یہ نہ سوچا کہ اس کی زندگی میں معاش اور اس کی ذمہ داری کون پوری کرے گا۔ صرف انہوں نے ایک ہی سوچ رکھی کہ یہ امام بنے گا۔ اس بات کا ذکر انہوں نے اپنے چند تاجر دوستوں سے بھی کیا۔ ابھی احمد جو تھے یہ 4 سال کے مکمل نہیں ہوئے تھے کہ ان کی والد کی وفات ہو گئی، باپ فوت ہو گئے۔ ان کی ماما 4 سال سے پہلے ہی فوت ہو چکی تھی، والدہ پہلے فوت ہو گئی تھی، 4 سال کے پورے نہیں ہوئے تھے کہ باپ فوت ہو گئے۔ ان کے ایک دوست نے باپ کے ایک دوست نے ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا، بیٹا آپ کے والد آپ کے لیے بہت دولت چھوڑ گئے ہیں، بیٹے کی تسلی کے لیے۔ کہنے لگے حالانکہ وہ دولت آپ کی زندگی کے لیے کافی ہے، اگر آپ ساری زندگی بھی استعمال کرو تو کافی ہے، لیکن آپ پرواہ نہ کریں، میرے کاروبار میں اللہ نے بہت برکت دے رکھی ہے، جو مجھ سے ہو سکا میں آپ کے لیے تعلیم کا پورا اہتمام کروں۔ انہوں نے اس بچے کو پکڑا اور سیدھے امام مسجد کے پاس لے گئے، وہاں پر ان کو حفظ قرآن کی تعلیم کے لیے ڈال دیا، اور پرورش کون کرنے لگ گئے؟ خود ذمہ داری، کھانا پینا ہر چیز کو دیکھنے لگ گئے۔ 9 سال کی عمر میں اللہ کے اس بندے نے قرآن مکمل حفظ کر لیا، اور ایسا حفظ کیا کہ جو سنتا ان کی تجوید، ان کی قرات سنتا رہ جاتا۔ 12 سال کی عمر میں ان کے وہ سرپرست جو ان کو اپنے پاس رکھے ہوئے تھے، ان کو لے کر مکہ حج پر چلے گئے۔ جس وقت وہ حج پر گئے تو دوران حج مکہ کے اندر ان کو قرات کا موقع ملا۔ انہوں نے حرم مکہ میں تراویح پڑھائی۔ عمر کتنی ہے؟ 12 سال۔ حرم مکہ میں انہوں نے تراویح پڑھائی دوران حج۔ اس سرپرست کی وفات ہو گئی، وہ دنیا سے چلے گئے، اور یہ وہاں پر تمام علماء نے ان کی ذہانت میں کیا آپ نے بولا ہے؟ حرم مکہ میں تراویح پڑھائی؟ تراویح پڑھائی حرم مکہ جو بیت اللہ ہے۔ تو وہ حج میں پڑھائی تھی؟ حج کے ڈیز آخری ہوتے ہیں، سفر حج کا جو ہوتا ہے نا، تو 40 دن کا اسٹے ہوتا ہے۔ وہ تراویح رمضان میں نہیں ہوتی؟ آپ نے کیا بولا ہے؟ میں نے یہی بولا ہے، لیکن میں نے غور نہیں کیا اپنی بات پر۔ اچھا کیا آپ نے۔ ہوتا یہ ہے کہ سفر لمبا ہوتا ہے، بہت پیریڈ ہوتا ہے، اور اگر دیکھا جائے تو رمضان اور حج کا تو بہت لمبا فاصلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کا لمبا اسٹے ہوگا اس دوران۔ ہاں جی، آپ یہ پہلے گئے ہو گے، ہاں جی، بعد میں کیا؟ بعد میں حج کیا۔ رمضان وہاں پر آ گیا، حج پر گئے نا تو وہاں 3 سال رہے، ابھی بات ابھی آنی تھی۔ تو جب 3 سال کا اسٹے تھا تو حج کے دوران لوگوں سے ملاقات، کسی نماز میں جماعت کروائی، تراویح ہو سکتی ہے، حج کے بعد کی بھی ہو سکتی ہے، ابھی وہ اگلی لائن تھوڑی دور تھی۔ تو 3 سال جب وہاں رہے تو پھر ظاہر ہے تراویح جب علماء نے سنا، ان کے علماء نے، عرب علماء نے آپ کی ذہانت کو محسوس کیا، ان کی متون کو، کہ جو ازبر تھی، متون کہتے ہیں حدیث کے متن کی جمع ہے متون۔ حدیث کی جو ٹیکسٹ نہیں ہوتا عربک ٹیکسٹ، اس کو متن کہتے ہیں۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ وہ تو آپ کو ازبر تھا، تو کہنے لگے کہ یہ بچہ 12 سال کی عمر میں اتنا جو ہے حدیث کا ماہر ہے، اور قرات اور تجوید اور حافظ قرآن ہے، یہ آگے جا کر کیا کرے گا۔
انہوں نے پھر وہاں پر تراویح رمضان میں پڑھائی۔ جب یہ اس دوران فوت ہو گئے ان کے سرپرست اور آپ 3 سال مکہ ہی میں رہے، 3 سال مکہ میں رہ کر آپ کو بہت عزت اور احترام اور علماء کی صحبت نصیب ہوئی۔ پھر 3 سال کے بعد آپ وہاں سے نکل پڑے۔ آپ نے مصر، شام اور حجاز کے علماء سے فائدہ اٹھایا۔ مصر، شام اور حجاز تینوں ممالک کے اندر انہوں نے سفر کیا اور ان کے علماء سے فائدہ اٹھایا۔ اساتذہ کی موجودگی میں ان کا احترام اور ایک اعلیٰ الگ ہی مقام ہوتا۔ حالانکہ ایک استاد کے ساتھ طالب علموں کو بیٹھنے کی جو ہے یہ ایک روایت نہیں تھی، پچھلے دور میں یہ ایک فرق واضح ہوتا تھا۔ ان کے علوم کی گہرائی، قابلیت کی خبر اس وقت کے شاہی دربار خاندان غلامہ تک گئی۔ جنہوں نے آپ میں سے ہسٹری پڑھی ہو ان کو پتا ہوگا خاندان غلامہ، ٹھیک ہے، ان تک جب پہنچ گئی، یعنی وہ اس وقت کا خلیفہ اور گورنر تھے، حکومت مصر آپ کہہ سکتے ہیں۔ مصر کی حکومت کو ان کے بارے میں خبر ملی، انہوں نے ان کو بہت بڑا مقام دینا شروع کیا۔ یہ اپنے وقت کے چیف جسٹس بن گئے۔ انہوں نے اس عہدے کے ساتھ ساتھ اپنی تصنیف اور تدریس کا سلسلہ جاری رکھا۔ تصنیف کیا ہوتی ہے؟ کتابیں لکھنے کا کام، تدریس پڑھانے کا کام۔ یہ ہمارے ہاں جو ایک خیال پایا جاتا ہے، ایک عورت بچے پالتی ہے، گھر دیکھتی ہے، شوہر ذمہ داریاں سنبھالتی ہے، وہ پڑھا نہیں سکتی۔ ایک مرد جو کاروبار کرتا ہے وہ ساتھ دوسرا لکھنے پڑھنے کا کام نہیں کر سکتا۔ آج اس وقت بے حد آؤٹ آف اکاؤنٹ ڈاکٹرز ایسے ہیں۔ سب سے زیادہ مصروف شعبہ کون سا ہے ہمارے یہاں جو گنا جاتا ہے؟ ڈاکٹرز کا۔ نہ دن آرام نہ رات کی خبر، مریض تو کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ اس کے باوجود بے شمار جو ڈاکٹرز ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ دین کا علم سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، آگے لے کے چل رہے ہیں۔ یہ صرف اور صرف ایک خیال ہے جو آپ کو سٹک کرنے کے لیے، روکنے کے لیے، آپ کی قوت کو کم کرنے کے لیے کہ آپ ایک کام کر رہے ہیں دوسرا نہیں کر سکتے۔ اگر ایک انسان اپنی ہمت اور لگن اور اللہ کی مدد کے ساتھ چاہے تو ایک وقت میں کئی کام کر سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنے نام کے ساتھ جو اسقلان لکھا ہوا ہے، آپ کو پتا ہے اسقلانی ان کا پورا نام کیا ہے؟ دیکھیں، کتاب کھولیں، اس سے شروع میں دیکھیں، کوئی پڑھے اس نام کو۔ بلوغ المرام کی کتاب کے شروع میں نام دیکھیں کیا لکھا ہے۔ امام احمد بن علی الاسقلانی نام یہ ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے، اچھا دونوں طرح سے آتا ہے، میں اس میں دونوں طرح سے بتاتی ہوں۔ ایک جگہ پر آپ کو لکھا مل رہا ہے احمد بن علی الاسقلانی، آگے لکھا ہے ابن حجر رحمہ اللہ علیہ، ٹھیک ہے، اور آپ کے پاس کیا لکھا ہے؟ امام علی بن حجر امام احمد بن علی بن حجر، ٹھیک ہو گیا، ایک ہی بات ہے، ایک ہی بات ہے بیٹا۔ اب اس کی وضاحت سنیں۔ ان کا اپنا ذاتی نام کیا ہے؟ احمد۔ باپ کا نام کیا ہے؟ علی۔ دادا کا نام کیا ہے؟ حجر۔ اسقلان شہر کے رہنے والے تھے۔ ان کے دادا، ان کے پردادا، بیسیکلی پردادا پھر دادا، یہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ اسقلان شہر کے رہنے والے تھے۔ اس کی نسبت سے انہوں نے ساتھ اسقلانی لگایا۔ اسقلان جگہ کا نام ہے اور احمد ان کا ذاتی نام ہے، علی ان کے باپ کا نام ہے اور حجر جو ہیں وہ دادا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، یہ 773 ہجری میں پیدا ہوئے، 852 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، 773 پیدائش، 852 ان کا انتقال۔ انہوں نے، اب بڑی خاص باتیں آ گئیں، علم الرجال اور اس کے علاوہ بہت سی اقسام پر کتب لکھی۔ علم الرجال اور اس کے علاوہ بہت سی اقسام پر انہوں نے کتب لکھی۔
فقہ میں ان کی درایت کا کمال تھا. کس کا؟ درایت، دال را الف حمزہ اور تا اکٹھی، درایت. میں وضاحت کرتی ہوں اس کی. لیکن جب ان کو روایت کا علم ہوا تب ان کی درایت کمال پا گئی. درایت کا علم تھا لیکن جب روایت کا علم ہوا تب ان کی درایت کمال پا گئی. یہ بیک وقت درایت اور روایت کے ماہر تھے. روایت کہتے ہیں حدیث کو چھانٹنا، صحیح، ضعیف، حسن، ان کو الگ الگ کرنا. اس کا علم اس کو کہتے ہیں روایت کا علم. یہ علم کتابوں سے ملتا ہے. روایت کا علم کتابوں سے لکھا ہوا ملتا ہے. بس آپ نے لکھا اور لرن کر لیا اور سیکھ لیا. روایت کا علم. اب درایت کیا ہے؟ لیکن جو حدیث کا مفہوم، فقہی مسائل، ایک حدیث سے کون سے کتنے مسئلے مستنبط ہوتے ہیں، کتنے مسئلے نکلتے ہیں، یہ درایت کا علم ہے. اور یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی. ہم قرآن میں پڑھتے ہیں شرح صدر، پڑھتے ہیں شرح صدر. اللہ جس کا سینہ کھول دیتا ہے، اللہ جس کو سمجھ دیتا ہے، وہ درایت کا علم جان سکتا ہے. کیونکہ وہ صرف کتابوں سے نہیں ملتا. روایت کا تو کتابوں سے ملتا ہے نا، لکھا ہوا ہے. کس کی؟ یہ حدیث جو ہے ابو ہریرہ سے مروی ہے. ابو ہریرہ کے بعد ایک پوری چین ہے، پھر صحابی، پھر تابعی، پھر تبع تابعی، پوری چین. وہ تو کتابوں سے لکھی ہوئی مل جاتی ہے. اگرچہ اس علم کو بھی پانے کے لیے محنت بڑی درکار ہے، لیکن وہ تو لکھا لکھا مل گیا. درایت کیا ہے؟ اللہ کی مدد، انسان کی عقل، سمجھ، تقوی، ایمان، دعا، چاہت، طلب، تڑپ، اسٹرگل، ہر چیز. پتہ نہیں اس کے کتنے ٹولز ہیں. پھر جا کے ملتا ہے درایت کا علم. تو ان کے پاس کیا تھا؟ درایت کا علم تھا، لیکن مہارت کب ہوئی؟ جب روایت کا علم بھی ان کو نصیب ہوا. اوکے، بس کریں، مشکل تو نہیں ہو رہی. صرف آپ نے یہ نوٹ ہی کرنا ہے. اس میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ نے مجھے پکڑ کے کل سنانے بیٹھنا ہو لے ویکینڈ میں. بتائیں، جلدی کریں، چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، چلیں. کوئی چیز آپ پر بوجھل نہ ہو. ابھی کچھ عرصہ تو یہاں پہ نقلیں اٹھاؤں گی. جب آپ اس میں خوب سارے اتر جائیں گے نا. چلیں.